بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشکرون۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں حق و باطل میں فرق کرنے والی نشانیاں موجود ہیں۔ تم میں سے جو شخص بھی اس مہینے میں موجود ہو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کے روزے پورے کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ سختی نہیں برتنا چاہتا۔ یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کی گنتی پوری کرو اور اس ہدایت کے بدلے جو تمہیں دی ہے اس کی بزرگی بیان کرو اور شکر گزار بنو۔ ماہ رمضان ماہ بندگی ہے، ماہ استغفار ہے، ماہ قرب خداوندی ہے، خدا کی مہمانی میں رہنے کا مہینہ ہے، ایسا مبارک مہینہ جو شہر اللہ ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ رمضان کو آیا رمضان کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ رمضان اس لیے اس مبارک مہینے کا نام رکھا گیا کیونکہ اس مہینے میں لوگ بھوک اور پیاس سے جلتے ہیں، یا اس لیے کہ یہ گرمیوں میں واقع ہوا تھا۔ دوسری تعبیر جو بیان کی گئی ہے، رمضان رامضہ سے مشتق ہے۔ ابن سکیت کے قول کے مطابق رمضان ارمستہو سے لیا گیا ہے، یا ارمزہو اور رامستہو سے اخذ کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں کہا گیا، اذا جعلتہ بین حجرین املسین ثم دققتہ۔ روزہ دار اپنی طبیعت کو دو پتھروں کے درمیان قرار دیتا ہے، اور وہ دو پتھر کون سے ہیں؟ وہ دو پتھر بھوک اور پیاس کے ہیں۔ جب روزہ دار بھوک اور پیاس کی شدت کی عروج تک پہنچتا ہے تو دو پتھر جب رگڑے جاتے ہیں تو ان سے چنگاری نکلتی ہے، اور وہ چنگاری کیا کرتی ہے؟ وہ سامنے آنے والی چیز کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں انسان بھوک اور پیاس دو پتھروں کے درمیان رہتا ہے، اور جب بھوک اور پیاس کی شدت بڑھ جاتی ہے تو ایسی چنگاری نکلتی ہے کہ جو چنگاری انسان کے تمام گناہوں کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ آئیے ایک اور تعبیر دیکھتے ہیں کہ خلیل ابن احمد فراہیدی فرماتے ہیں کہ رمضان کا اشتقاق رامضہ سے ہے۔ اور رامضہ کسے کہتے ہیں؟ رامضہ بیسیکلی موسم خزاں کی بارش کو کہتے ہیں کہ کائنات عالم کو گرمیوں کے گرد و غبار سے دھو دیتی ہے، یعنی موسم خزاں کی بارش کا کام گرد و غبار کو دھو ڈالنا ہے۔ عزیزان من، اسی طرح سے یہ مبارک مہینہ جسے رمضان سے اشتقاق کیا گیا ہے، ماہ مبارک رمضان کو رمضان اس لیے کہا گیا کہ انسان کے وجود کے اوپر سارا سال جو گناہوں کی گرد غبار، گناہوں کی میل جم جاتی ہے، ماہ مبارک رمضان کی رحمتوں کی جب اللہ کی جانب سے بارش برستی ہے تو اس رحمتوں کی بارش کے صدقے میں انسانی روح پر جمی ہوئی گناہوں کی گرد بھی دھل جاتی ہے اور یہ گناہوں کا غبار ہٹ جاتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک کی عظمتوں کے صدقے میں ہمارے روح پر جو گناہوں کی گرد ہے
اس ساری گرد و غبار کو اس رحمتوں والی بارش کے صدقے میں دھو ڈالے، اور ہمیں اس ماہ مبارک رمضان کی حرمت کا پاس رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بہار قرآن، مومنین کی بہار۔